الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے. اس کا ترجمہ، اس کا مطلب ذرا سننے اور ہر مسلمانوں کو اپنے اندر دیکھنے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. خالق ارض و سما اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے اسلام اور مذہب کو چھوڑ کر دوسری دین اور دھرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں پر اور مومنین پر بالکل نرم ہوں گے. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر سخت اور بھاری بھرکم ہوں گے. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، بہت مشقت، محنت اور مصیبت اور اپنے اوپر خوب طریقے کا وہ جو بھی کچھ ان کے اوپر مصیبتیں آئے گی اس کو برداشت کریں، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نہیں ڈریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اللہ تو بڑے وسیع ہیں اور علم والے ہیں، وسعت والے. اس آیت کے اندر ہر مومنین کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے. یہ آیت ذرا آج کے ماحول پر اس کو منطبق اور فٹ کرتے جائیے. ماحول اس طریقے کا چل رہا ہے کہ آئے دن اور روز بروز مرتدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. صبح سننے میں آتا ہے وہ آدمی اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ کر وہ چلا گیا دوسرے دین اور دھرم کے اندر. پھر شام کو تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ وہ چلی گئی اپنے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ، وہ گیا، وہ گئی، وہ گیا، وہ گئی. تو یہ جو جانے کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ایک لوگ اپنے اسلام اور دین اور دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دین اور دھرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ان کو خوشی سے قبول کر رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ کر اس طریقے کے وہ اقدامات کر رہے ہیں
در حقیقت یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے، کوئی کسی کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جو پکے سچے ایمان والے مسلمان ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع جلی ہوئی ہے اور ایمان کا چراغ جل رہا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تسلی دی ہے کہ اے میرے پیارے بندو، ایمان والو، جو لوگ تمہاری جماعت میں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے اور وہ مسلمانوں کی صف سے نکل کر دشمنوں کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، عن قریب ایک وقت وہ آنے والا ہے ان کے چلے جانے کے بعد کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جو قوم اب ان کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے، اسلام سے دور کر رہی ہے، اسلام کی دشمن بنی ہوئی ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، عن قریب اللہ تعالیٰ ایسی ہی قوم کو اٹھا کر لائیں گے، اور پھر ان کے اندر جو دشمنی کی ایک آگ لگی ہوئی تھی اور جنہوں نے ظلم کو عام کر دیا تھا اور جنہوں نے طریقے سے مصیبتیں اور مشقتیں مومنین اور مظلوموں کو پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کے دلوں کو نرم کرے گا، ان کی دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرے گا، اور وہ لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوں گے۔ بڑے بڑے ظالم اور متکبر لوگ، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِهِمْ، یہ بات یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوئیں گے دوسرے مذہب سے نکل کر، جو دوسری آنے والی قوم ہوگی، وہ ایسی ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ صفات ان لوگوں کی ہے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین مسلمانوں پر بہت نرم دل ہوں گے اور بہت جو ہے مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کی درد اور ان کی خوشی میں شریک ہونے والے ہوں گے۔ علی الکافرین اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر تو وہ بہت سخت اور بھاری بھرکم ہوں گے، جس طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو بالکل وہ دوست کے دوست ہوں گے۔ محسوس یہ ہوگا کہ ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نرم دل نہیں ہے اور نرم مزاج نہیں ہے اور رحم دل نہیں ہے، وہ آپس میں سو بالکل اس طرح ہوں گے، لیکن ظالموں کے جابروں کے مقابلے میں اعزۃ علی الکافرین و اشداء علی الکفار اتنے مضبوط اور سخت ہوں گے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں گے۔ در حقیقت یہ جو اسلام سے نکلنے کا ایک سلسلہ جاری ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پروسیس چلایا گیا، ایک سسٹم اور نظام چلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جو مسلمانوں کے اندر ناپاک کیڑے گھس گئے ہیں اور جو گندا خون گھس گیا ہے، خدا تعالیٰ اس ناپاک کیڑے اور گندے خون کو نکالنا چاہتے ہیں۔
عام حالات میں تو دیکھیے کہ ہر انسان جو مسلمان ہے، ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو یا نہیں پڑھ رہا ہو، خدا تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہو یا نہ ہو، رسول کو وہ نبی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے اسلامی عقائد سے وہ واقف ہو یا نہیں ہو، غرضے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے عام اور نارمل حالات میں۔ تو ایسے عام اور نارمل حالات میں انسانوں کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، کون سچا ایمان والا ہے، کون مضبوط ایمان والا ہے، کس کے پاس ٹھوس ایمان اور اسلام کس کے دل کے اندر موجود ہے، اور کون کمزور ایمان والا ہے، نرم ایمان والا ہے، اس کے پاس ایمان مضبوط نہیں ہے، اور کون صرف زبان سے ایمان اور اسلام کا نام لے رہا ہے، دل کے اندر اس کے ابھی اسلام اور ایمان نہیں اترا ہے، حلق سے نیچے ابھی اس کا ایمان اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، یہ زبان ہی زبان پر یہ کلمہ اس کے جاری رہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ایسے منافقین کو، ایسے لوگوں کو جو مسلمانوں کی صف میں داخل ہو کر اسلام ہی کو بدنام کر رہے ہیں، اسلامی اقدار و روایات اور شاعر اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح بدن کے اندر گندا اور فاسد خون ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پورا بدن کا خون جو ہے خراب ہونے کی زد میں رہتا ہے، جس طرح ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، جس طرح کچھ کیڑے انسان کے جسم کے اندر ناپاک کیڑے گھس جاتے ہیں، یا کسی پھل کے اندر کچھ گندے اور کچھ نقصان پہنچانے والے کیڑے پھل کے اندر، سبزیوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، تو اسی طرح جو اسلام کے اندر اس طرح کے منافق ناپاک کیڑے اور گندے خون جن کی وجہ سے اسلام اور شاعر اسلام بدنام ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور پورے اسلام کو انہوں نے گندا کر کے رکھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سسٹم چلاتے ہیں کہ پھر ظلم کو عام کیا جاتا ہے، جگہ جگہ ظلم ہونے لگتا ہے، حکومتیں ظلم کرنے لگتی ہیں، اور عیاش اور مکار اور کچھ گنڈے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں، کبھی کسی کے گھر پر بلڈوزر چلایا، کبھی وہاں پر بلڈوزر چلایا، کبھی وہاں پر مندریں تلاش کی گئی، اور کبھی وہاں پر کچھ تلاش کیا گیا، کبھی کچھ کیا گیا، کبھی نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے اندر ٹھوسا گیا، کبھی معصوم سے انسانوں کو ناجائز مقدمات میں پھنسایا گیا، غرضے کہ یہ سسٹم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ اسی کی طرف سے چلایا جاتا ہے تاکہ ان ماحول میں، ان نامساعد حالات میں انسان کا امتحان لیا جا سکے، مسلمانوں کا امتحان لیا جا سکے کہ کون تم میں سے مضبوط ایمان والا ہے، ایسے نازک وقت میں بھی کون اپنے ایمان پر باقی اور ڈٹا اور جمع رہتا ہے، اور کون اپنے ایمان کو چھوڑ کر ظالموں جابروں کے آستانے پر جا کر دستک دیتا ہے اور ان سے بھیک مانگتا ہے اور ان کے مذاہب کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم چلایا جاتا ہے تاکہ ایسے نامساعد حالات میں
جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، خدا تعالیٰ پر ان کو توکل اور بھروسہ نہیں ہے، تو پھر ایسے ناپاک کیڑے اور گندے خون اسلام سے نکل کر جو اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، رات دن نکل کر جاتے ہیں، چونکہ اسلام کے اندر جو ہے ان ناپاک کیڑوں کی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اسلام مضبوط ایمان والوں کی پناہ گاہ، ٹھوس ایمان والوں کی پناہ گاہ، جو ایسے دجالی نظام میں بھی بالکل پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے دین اور استقامت اور اپنے دین پر قدموں کو جمائے رکھے گا۔ ایمان اور اسلام ان کے لیے پناہ گاہ، ایمان کمزور ایمان والوں کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسے لوگ رات دن جب نامساعد حالات آتے ہیں اور دجالی نظام جس طریقے سے اور عام ہوتا جائے گا، عیاشیوں کے بازار اور گرم کیے جائیں گے، نائٹ کلبوں میں اس طرح کے لوگ آنے جانے شروع ہو جائیں گے، اور شراب اور ڈانس، میوزک، برتھ ڈے اور اس طرح کی پارٹیاں اور گفٹوں کے اندر مورتیاں دی جانی شروع ہو جائے گی، تو پھر سمجھیے کہ اسلام کے گندے اور ناپاک خون ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ناپاک خون اور گندے کیڑوں کو اسلام سے الگ کرنا چاہتا ہے، تاکہ بالکل حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے۔ قرآن نے جب کہہ دیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اب بالکل حق آ چکا ہے اور واضح طور پر آ چکا ہے، اب وہ بالکل باطل سے الگ ہو چکا ہے، اب حق اور باطل دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ دوغلا پن بالکل نہیں چلنے والا ہے۔ یا تو انسان کو پکا سچا ایمان والا رہ کر جینا پڑے گا، پنج وقتہ نمازی بننا پڑے گا، اور پورے اسلام اور ایمان کے کلمے کو اپنے زبان کے اندر سے نکال کر حلق سے نیچے اتار کر دل کے اندر بسانا ہوگا، اور تمام ان دجالی نظام کے جو پیروکار، مشرک، ملحد، دہریے، کافر، فاسق، فاجر، منافق اور اسی طریقے سے جو ظالم و جابر حکمران ہیں اور طاقتیں ہیں، ان کا ڈر اپنے دلوں سے نکال کر اس خدا تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھانا ہوگا۔ ورنہ اگر کسی کے دل کے اندر خدا تعالیٰ کے ڈر کے علاوہ ذرہ برابر بھی کسی شخصیت یا ظالم جابر انسان کا کچھ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو پھر در حقیقت اس کا ایمان ابھی کمزور ہے، اس کو اپنے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن نے خود کہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ ضرور اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو رات دن نکل کر اسلام سے جا رہے ہیں، یا جو جانے والے ہیں اور جائیں گے، بالکل قرآن نے کہہ دیا ہے، قرآن نے جو ایک آیت بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات ضرور آئیں گے ایسے ایک وقت میں، اور وہ حالات تقریباً آ چکے ہیں۔ لوگ جو ہے ایمان کو، اسلام کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اس کے احکامات کو مضبوط سے عمل نہیں کر پا رہے، اس پر جم نہیں پا رہے، ان کو کیا نہ سمجھ پا رہے، ان کو جو ہے یہ سمجھ رہے کہ اسلامی احکام جو ہے بہت سخت ہیں، لیکن اسلامی احکام بہت سخت نہیں ہیں۔ اگر کوئی اسلام کے اوپر چل کر دکھائے تو اس کے لیے اسلامی احکام سخت نہیں ہیں، یہ تو وہ احکامات ہیں جو انسان کو، ہر انسان کے اندر ہونے چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ بہرحال جو لوگ اسلامی اقدار و روایات کو چھوڑ رہے ہیں اور شریعت اسلامی کا مذاق اڑا رہے ہیں، شادیوں میں فضول خرچی کر رہے ہیں
اور ڈی جے باجے گاجے رقص و سرود کی محفلیں جماتے اور باراتوں کے اندر خوب عیاشی اور مکاریوں کے نغمے اور ترانے گنگنائے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے گفٹ اور تحفے اور تحائف میں جب مسلمان مورتیاں دینے لگ جائیں اور ان کی پارٹیوں میں شرکت کرنے لگ جائے اور اسی طریقے سے مندروں میں آنا جانا شروع ہو جائے، مندروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے شروع ہو جائے، اپنے اسلامی اقدار و روایت کو چھوڑنا شروع ہو جائے، عورتیں جب اس طریقے سے کھلے عام سر عام بازاروں میں گھومنے لگیں اور اسی طریقے سے جب عورتیں پردے کے جو احکام حکم ہے قرآن میں خدا تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو پامال کر دیں اور پردے کے حکم کو پورا نہ کرنے لگے، عورتیں جب آزاد ہو جائے، ہر انسان جب آزاد خیال ہو جائے، شریعت پر، خدا تعالیٰ پر، رسول پر، سیرت نبوی پر اور نبی کی نبوت پر اعتراض کرنے لگے، تو پھر وہ انسان در حقیقت اسلام کے لیے گندا خون ہے، وہ اسلام کے لیے گندا خون ہے، اس کو نکل جانا ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نکال دیں گے ایسے لوگوں کو. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے کچھ بزرگ لوگ اور جن کے دلوں کے اندر ٹھوس مضبوط ایمان ہے، جو اس طرح کی حالت کو دیکھ کر رات دن بے چین رہتے ہیں کہ بھئی ایک ہماری بندی، ہماری بہن، ہماری بیٹی کسی اس طریقے سے اپنے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے اسلام کے مذہب کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور جو کس طریقے سے کفر و شرک کے اندر اپنے ہاتھوں کو دے رہی ہے، ان کے اوپر جو کیا گزرتی ہوگی، کس طریقے سے ان کے دلوں کے اوپر تیر چلتے ہوں گے اور کس طریقے سے خنجر سے ان کے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہوگا. رات دن وہ بزرگ بیچارے تڑپتے رہتے ہوں گے ہماری ماں بیٹیوں کی، بہنوں کی عزت کی خاطر، ایمان کی خاطر، جن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، کھانا ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور رات دن وہ تڑپتے رہتے ہوں کس طریقے سے ایمان اور اسلام کو چھوڑ رہے ہیں لوگ. تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس آیت کے اندر تسلی دیتا ہے کہ اپنے غم کو ہلکا کیجیے. در حقیقت یہ اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ تھے جو مسلمان کی شکل میں اسلام کو بدنام کر رہے تھے. اب میں آپ حضرات کے لیے ایسی قوم لے کر آؤں گا یحبوہم، کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، ویحبون، اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی کہ جب یہ سسٹم ہو جائے گا پورا، مسلمان جو اکثریت میں غیر مسلموں کی صف میں گھس جائیں گے، تو پھر غیر مسلم نکل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کے صف کے اندر داخل ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے ہماری طرح انسان ہوں گے، لیکن وہ ہماری طرح مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنے مضبوط ایمان، ٹھوس ایمان والے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، کافروں مسلمانوں کے اوپر تو بالکل نرم دل ہوں گے. عزت علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر بہت سخت ہوں گے. تو میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوان بھائیوں اور میری مائر بہنیں خاص طور سے، اپنے اوپر ذرا رحم کیجیے اپنے اوپر کہ ہم کس آگ میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں. ہم نے کس حد تک پردہ کیا ہے. ہم نے پردے کو اپنے گھروں سے بھی نکال ڈالا. ہم نے باہر تو پردہ کیا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں کرتے پردے. تو اپنے اوپر رحم کریے خدا کے واسطے اور اسلامی شریعت کو اپنائیے، ورنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، لسٹ بننے کے لیے تیار ہے. پتہ نہیں کس لسٹ میں نام آ جائے، یا تو منافقین کی لسٹ میں یا پھر ایمان والوں کی لسٹ، مسلمانوں کی لسٹ میں. تو خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے اور ہوش میں آ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریے کہ خدا تعالیٰ اب تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، کفر و شرک کے جو کام کیے ہیں، منافقت کا جو رویہ ہم نے اپنایا ہے، ہم نے خدا تعالیٰ کو کس طریقے سے ناراض کیا ہے، ہم اب خدا تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، اور اب ہم آئندہ سے ایک ایسے مضبوط ایمان اور ایک ایسی دیوار اور تعمیر اور بنیاد کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر چل کر ہم جو ہے مضبوط ایمان والے بنیں.
اپنے دل میں عزم مصمم پیدا کریے ایمان پر ڈٹے رہنے کا، استقامت کے ساتھ اپنے گھروں میں اسلامی شاعر کو اپنائیے، اسلام کی پہچان کو عام کریے، نمازوں کو عام کریے، سلام کو عام کریے، زکوٰۃ کو عام کریے، اسلامی اقدار و روایات جو پردے کا ہے اس کو عام کریے، اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں سب پر پابندی کے ساتھ ڈٹ جائیے، تب تمہارا ایمان محفوظ رہے گا ایسے حالات میں، ورنہ تو تمہارے ایمان کے پیچھے اور ان کو خریدنے کے لیے، تمہارے ایمان کو دلوں سے کھرچنے کے لیے دشمنان اسلام نے پوری تیاری کر لی ہے۔ اگر تم ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جائیے، نبی کی سیرت پر، ان کی سنت پر، ان کے طریقے پر اور ان کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر، ان کے حکموں پر، قرآن پر، اکابرین کے طریقے پر ڈٹ جائیے اور جمے رہیے، اور یہ وعدہ اپنے دل کے اندر بنا لیجئے۔ یہ جگہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن ہم اپنے ایمان کے ساتھ ہرگز سودا نہیں کریں گے۔ ہم کسی ایسی محفل میں نہیں جائیں گے جہاں پر بے پردگی ہوتی ہو، جہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں پر مرد اور عورت ایک ساتھ کھانا کھاتے ہوں مل کر۔ ہم کسی ایسے لوز میں نہیں جائیں گے شادی میں جہاں پر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہو۔ ہم گانے نہیں سنیں گے، ڈانس نہیں کریں گے، ہم اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے، برتھ ڈے پارٹی نہیں منائیں گے۔ ہم جو ہے خدا تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں گے، تب جا کر تمہارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ دشمنان اسلام بالکل بھی آپ کے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سمجھ میں یہ بات آ چکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یہ جو آنے والی قوم ہوگی، یہ آنے والی قوم جو ہے غیر مسلموں سے ہی ظاہر سی بات ہے نکل کر آئے گی، تو پھر ہمیں جو ہے جو غیر مسلم کافر بالخصوص ہندو ہمارے برادران وطن جو ہے، جس آج کل ماحول کچھ ایسا بن چکا ہے کہ مسلمان اور کافر اور ہندو دونوں دشمن بن چکے ہیں آپس میں۔ یہ اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں کی جو ظالم ہیں، جو ظلم پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ کبھی بھی امن و شانتی اس ہندوستان کے اندر نہیں چاہتے، ان کی پوری کوشش یہ اسی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں، عہدوں پر پہنچتے ہیں، سیٹ ان کو ملتی ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے، امن و شانتی کی دعوت دیں گے، تو پھر وہ ان بڑے بڑے عہدوں پر بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ایک فضا جو بنی ہوئی ہے دشمنی کی مسلم اور ہندو کے درمیان، خدا تعالیٰ کے واسطے اس فضا کو ختم کریے۔ ہندو ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہماری دشمنی ہندو سے نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو کافر تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو پھر ہمیں کس طریقے سے ان سے دشمنی کرنی چاہیے؟ ہمارے لیے ان سے دشمنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ان کو سمجھائے، ان کو بٹھا کر سمجھائے کہ اس ہندوستان کی جو روایات ہے، اصل روایات یہ ہے، اور ہندوستان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ ان کو سمجھائے، ان سے محبتوں کے تعلقات قائم کریے، اپنے ایمان پر جمے رہنے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر ان کے رنگ میں رنگ جائے، بلکہ اپنے ایمان کو پہلے جمے رہنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، پھر کوشش کریے کہ اپنے ایمان میں ان کو بھی رنگ لیا جائے۔ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے تو ہمیں جو ہے صرف ہماری دشمنی دشمنوں سے ہے، ظالموں سے ہے، متکبرین سے ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ ہر انسان، ہر ہندو ظالم نہیں ہے اور ہر مسلمان مظلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھی کوئی ظالم ہے، بہت سے ظالم ہیں، اور ہندوؤں میں بھی بہت سے مظلوم ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں امن و شانتی کا پیغام اس ہندوستان کے اندر دینا چاہیے، اور اس کے اندر امن و شانتی کی جو ہے خوشگوار باغات ان کو لگانا چاہیے۔ اور بالآخر میرا جو اصلی پیغام تھا وہ یہی تھا کہ ہم جو ہے اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم جو ہے اپنے ایمان پر ڈٹے رہے ثابت قدمی کے ساتھ، ورنہ دشمنان اسلام نے ہمارے ایمان کو چھیننے کی
حتی الامکان کوشش کر لی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.